ہمارے ساتھ گلناز جاوید ہیں اور ہمارے ساتھ رضا حیدر صاحب ہیں، اور یہ ہم سے کچھ باتیں کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں آپ سب لوگ ان سے محظوظ بھی ہوں گے، آپ ان کو انجوائے بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ شاید اس میں کچھ آپ کو ایسی چھپی ہوئی باتیں بھی نظر آ جائیں جو شاید ہم نے سوچی بھی نہ ہوں۔ تو ہم ان کے آنے سے پہلے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ریکارڈنگ کرنے سے پہلے اشفاق احمد کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ دو مشہور رائٹر گزرے ہیں۔ اشفاق احمد کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، بانو قدسیہ کا مجھے معلوم نہیں کہ وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ہم نہ ان کی تعریف کر رہے ہیں نہ ان کی برائی کر رہے ہیں، ان کے ایک افسانے کے بارے میں میں ذکر کر رہا تھا، اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتاؤں گا، اور پھر آپ نے اپنا نام گلناز جو ہیں وہ آپ کو اس ڈسکشن کو مزید آگے لے کے جائیں گی۔ اچھا، اشفاق احمد دکھاتے ہیں اپنے ڈرامے میں کہ ایک مولوی صاحب ہیں، اور ان مولوی صاحب کے فادر بھی مولوی تھے اسی مسجد میں، ان کے دادا بھی، ان کے پردادا بھی، اور وہ مغلوں سے جا کے کہیں رشتہ بن جاتا تھا ان کا، تو وہ اس میں مؤذن تھے، اور جب سے ان کے پردادا، دادا، پردادا اور پردادا، جب سے لے کر اب تک یہی قرآن بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں، اور ان کو اپنے اس پروفیشن پہ بہت فخر ہے۔ جی اچھا، اور پروفیشن پہ اپنے بھی بہت فخر ہوتا ہے۔ جی اچھا، تو آپ کہ نسل در نسل وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہاں وہ اور وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ایک ایلیٹ کلاس سے ہوتے ہوئے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہوئے، اچھا، بغیر کسی آسائشات کے بغیر وہ وہاں پر لوگوں کو علم کی روشنی دکھا رہے ہیں اپنے طور پر۔ اچھا، اب وہ علم ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، میں اتنا پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں کہ علم کو ڈیفائن کر سکوں کہ کیا علم ہے۔ اچھا، لیکن ہوتی صرف مذہبی تعلیم، صرف مذہبی تعلیم آپ نے کہا، اس نے مجھے کچھ چونکا دیا کہ کچھ صرف مذہبی تعلیم کچھ ہوتی ہے۔ میرے خیال میں صرف مذہبی تعلیم ہی ہوتی ہے، اور تو کوئی تعلیم ہی نہیں ہوتی۔ ہم باقی تعلیمات کو کیا مذہب کا رنگ دیں گے؟ نہیں، وہ مذہب کا ایک حصہ نہیں ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ریاضیات کو مذہب میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً، میتھمیٹکس از دی لینگویج آف دا یونیورس، آف دی گاڈ، آف کورس۔ تو علم تو لیکن یہ تو مذہب کی بات کر رہے تھے، گاڈ کی بات نہیں کر رہے تھے۔ بات یہ ہے، ہاں، we start with the praise of the God. So it's like آپ پہلے آنکھیں بند کریں گے، اچھا، خدا کو دیکھیں گے۔ the praise of God، ہاں، We start with the praise of God and we start with the belief. مجھے کبھی کبھی میرا بچپنا جاگ اٹھتا ہے اور میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ why we praise the God? Do the God need our praise? It's necessary before going on that religious path. First you have to believe on the basics, on the mandatory. تو اگر آپ نے بلیو کر لیا اور تعریف شروع کر دی تو بس پھر تو آپ تعریف کرنا اصل میں اس کی وہ جو وحدانیت ہے، وہ جو بلیو کیا ہے اس پہ ایک عملی اظہار ہے اس کی تعریف کرنا۔ وہ تو نہیں چاہتا کہ میری تعریف کی جائے، وہ نہیں چاہتا، وہ بالکل نہیں چاہتا۔ اس نے تو بہت جگہ یہ کہا ہے کہ میری تعریف کرو۔
میری تعریف کرو ہماری ہی لیے کہا ہے کہ ہم آپ عملی ذات جیسے کہ اگر ہم اس کی تعریف کریں گے, اس کی ثنا حمد و ثنا بیان کریں گے تو ہمارے لیے ہی اچھا ہے. یہ تو آپ نے ایک چکر میں ڈال دیا. مجھے اس طرح کے چکر جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتے کہ آپ بتائیے کہ بلا وہ اپنی تعریف کیوں کہتا ہے. ہاں, یہ کہ میں میری تعریف سوچ رہا تھا کہ میں اپنے باس کی تعریف کروں گا تو اصل میں اپنے فائدے کے لیے ہی کروں گا نا. بالکل بھٹکیں گے نہیں آپ. بالکل. ہاں, تو وہ باس مجھے کچھ فائدہ پہنچا دے گا. اچھا, یہ باس والی تعریف نہیں ہے. اب عام بندے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو تعریف کر رہے ہیں وہ باس والی تعریف ہے. خدا کی تعریف وہ تعریف نہیں ہے میرے خیال میں. خدا کے ساتھ یہ تو نہ کریے کہ خدا کو انسان کی صفات کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں, یہ تو نہ کریے. یا اتنی انسان کو خدا کی صفات کے ساتھ. ہاں, یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ باس کے لیے تعریف کی جاتی ہے اور باس کی تعریف کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے فائدہ دے, تو ایسا بھی نہیں ہوتا. غالب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے ایک اور ہی رنگ نکالا. وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی, بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. کہ جیسے نمرود کو اس کی خدائی کا کوئی اجر نہیں ملا, ایسے ہی میری بندگی کا مجھے کوئی صلہ نہیں ملا. تو 100% یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو تعریف. اچھا خیر, چلیں ہم وہ اس کہانی کو لے کے چلتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں, جی, اور اس کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کی خوشامد کی جائے. خوشامد شاید ایک جھوٹی تعریف کے ذیل میں آتا ہے, بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا خیر جی, تو اچھا اس کا ایک بیٹا جو تھا وہ پڑھ لکھ گیا اسکول میں, اچھا اور اس کو وظیفہ مل گیا, اور وہ اس کے اپنے باپ کے کہنے کے باوجود, باپ اس کا مولوی تھا میں نے آپ کو بتایا, جی جی جی, اور مذہب کی تعلیم دیتا تھا, اس کے کہنے کے باوجود اس نے انگریزی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی. اچھا. آپ نے یہ وہ کیوں کیا؟ against the, I mean this is odd, against the odds of the society. کہ انگریزی تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے. آپ جس ایرا کی بات کر رہے ہیں اس میں انگریزی تعلیم کا حاصل کرنا کفر کے مترادف تھا. نہیں, وہ تو کچھ لوگوں کے لیے بھی کفر کے مترادف ابھی بھی, بلکہ پچھلے دنوں وہ ایک گانا. اور اشفاق احمد جو ہیں وہ جس زمانے کی بات کر رہے تھے وہ کوئی بہت پرانا زمانہ نہیں تھا. مطلب وہ کوئی 40-50 سال پرانی بات کر رہے تھے. 40, میری اپنی عمر 72 سال ہے, تو 40 سال اور 50 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر وہ بہت ناراض ہوئے اس سے کہ تم نے انگلش تعلیم حاصل کیوں کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تو جدی پشتی, اور انہوں نے ان کے نام بھی بتائے کہ وہ چشتیہ اور یہ اور وہ, ہمارے خاندان کا خاندانی نام جو ہوا کرتا تھا, تو ہم تو اس پہ فخر کرتے تھے. کس طرح کے پردادا کے بعد دادا اور دادا کے بعد بیٹا, اور وہ اس مسجد کی خدمت پہ مامور تھے. زینت بنیں گے, بالکل جی, اور لوگوں کو تعلیم دیں گے. جی, انگریزی میں تو آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے. کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ یہ تو کیا انگریزی میں انگریز مسلمان ہوتے ہیں, انگریزی میں مصائب اہل بیت ہوتے ہیں, انگریزی میں حمد و ثنا ہوتی ہے, انگریزی میں نعت ہوتی ہے. ہاں, لیکن وہ اللہ کو پسند نہیں ہوتی, اس لیے کہ میں اصل میں شاید اللہ کو انگلش آتی نہیں ہے. اگر آتی ہوتی تو شاید انگریزی میں وہ قرآن اتار دیتے یا اردو میں اتار دیتے, عربی میں اتارا. لیکن ہو سکتا ہے یونیورسل ٹرانسلیٹر ان کے پاس ہوتا. آج کل تو گوگل ٹرانسلیٹر بھی ہیں اویلیبل. اچھا خیر, تو وہ اس نے انگریزی تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد اس نے کیا غضب کیا کہ CSS کے امتحان میں بیٹھ کے غضب پہ غضب, اور CSS کے امتحان میں بیٹھ کے وہ کہیں اسسٹنٹ کمشنر لگے. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن مسجد میں تو نہیں بیٹھے گا نا آپ. وہ میرے خیال میں دیکھیں اچھی بات کیا ہے پیڑھی اور تو ہو گئی خالی. غلط بات کیا ہے. آپ ججمنٹل کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہر بات جو آپ کے لیے اچھی ہے
ہو سکتا ہے میرے لیے بہت بری نہیں، ہو. میری جو اچھی بات ہے اس کے لیے انسانیت کا معیار ہے. اگر وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے اور بطریق حسن اپنے فرائض کو سر انجام دے رہا ہے تو اس مولوی سے بہتر جی ہے. وہ بہرحال مطلب یہ کہ بڑی سلیقے سے اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے. اب وہ سلیقہ جو ہے وہ بھی کویسچنیبل ہے. اچھا، تو اس نے بڑے سلیقے سے اپنے فرائض کو سر انجام دیا اچھا. اور ایک بہت بڑی کوٹھی بنا لی گھر میں Oh, ایک شہر میں. لیکن سلیقے سے. کبھی کبھی بہت سلیقے سے بہت سلیقے سے. اور نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا اور پڑھتا رہا. تو نیک تو تھا وہ. اور یقیناً. وہ کوٹھی کے اوپر اس کے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ھذا من ھذا من فضل فضل ربی. ربی. اچھا تو ہوا یہ کہ کچھ اتنا زیادہ اس پہ ھذا من فضل ربی ہوا کہ جو اینٹی کرپشن والے تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے Oh, اور انہوں نے ایسی ثبوت نکال لیے جن سے وہ بچ کے نکل نہیں سکتا تھا. اچھا. تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے گھر پناہ لے لیتا. تو وہ اپنے باپ کے گھر آیا اور اس کی ایک بیٹی تھی، بہن تھی، اس کی ماں تھی. بڑی خوش ہوئی. لیکن اس نے اپنی ماں اور بہن کو یہ بتا دیا کہ کچھ لوگ مجھے پکڑنا چاہ رہے ہیں، پولیس والے. جھوٹے مقدمات میں جھوٹے مقدمات بنا دیتے ہیں نا. سلیقے سے کوئی کام کرے اور ھذا من فضلی اگر ہو جائے تو اس پہ جھوٹے مقدمات بنا دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے یہ. صحیح ہے. تو اس کو پکڑنا چاہ رہے ہیں اور اس نے یہ بھی کہا کہ ابا ہمارے مولوی ہیں، ان سے اگر پولیس آ کے پوچھے گی کہ کیا تمہارا بیٹا تمہارے گھر میں چھپا ہوا ہے اور وہ کہیں گے نہیں تو وہ گھر کی تلاشی نہیں لیں گے. ان کا اتنا اعتبار ہے گاؤں پر اور پولیس والوں بھی اتنا ان کا احترام کرتے ہیں کہ وہ گھر کی تلاشی نہیں لیں گے. نہیں. وہ مجھے بچا سکتے ہیں. تو ان کی مدر بھی رونے لگی اور ان کی جو بیٹی تھی وہ بھی رونے لگی، اس لیے کہ ان دونوں کو یہ پتہ تھا کہ ان کے ابا جو ہیں وہ تو بہت دیندار انسان ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اچھا. تو جب اس کے باوجود ماں کا دل ہوتا ہے. تو جب وہ آئے میں نے ریکارڈنگ شروع کی ہوئی ہے جی. تو جب وہ پولیس والے آئے اور انہوں نے دروازہ نوک کیا تو وہ تو چھپ گیا کمرے میں، اور ان کے ابا نے جو مولانا صاحب تھے انہوں نے دروازہ کھولا. اچھا. اچھا اس سے پہلے ان کا مکالمہ ہوا بیٹے کا اور باپ کا، اور اس نے کہا کہ مجھے پولیس پکڑنے آئے گی اور آپ ان کو نہ بتائیے گا. تو اس نے کہا تم نے کیا کوئی ایسا جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے سلیقے سے کام کیا ہے، باقی ھذا من فضل ربی. برکت ہوئی اس میں. جی برکت ہوئی ہے اس میں، بس اور تو کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تم نے. تو انہوں نے کہا آپ اتنے بے درد کیوں ہیں؟ آپ میں اپنے بیٹے کی محبت بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بچا لیں. مذہب نے آپ کو کیا صرف بے دردی ہی سکھائی ہے؟ مذہب نے کیا آپ کو صرف یہی سکھایا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے جو ان کو تکلیف دے؟ ایسا مذہب کیا مذہب ہوا؟ ایسے مذہب پہ آپ کو اتنا مان ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں تو مذہب کا پتہ ہی نہیں، تم کیا باتیں کرتے ہو. جی. اچھا خیر یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ پولیس کسی نے نوک کیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ پولیس نے نوک کیا، تو وہ تو جا کے چھپ گیا. اچھا. چھپ گیا وہ، اور وہ باہر نکلے اور پیچھے سے انہوں نے دروازہ بند کر دیا کہ انہیں کچھ نظر نہ آئے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اور پولیس والوں نے کہا مولانا ہم نے آپ کو تکلیف دی،
ہم معذرت چاہتے ہیں. آپ بہت ایماندار ہیں, آپ کی ایمانداری کے چرچے ہیں ساری دنیا میں. آپ ہمیشہ سے قرآن کی تعلیم دیتے رہے ہیں, اور ظاہر ہے آپ نے اپنے بچوں کو بھی ایسی تعلیم دی ہوگی جس سے انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا. نہیں. اس لیے کہ قرآن کی تعلیم اگر آپ اور بچوں کو دیتے رہے ہیں اور وہ اتنے نیک ثابت ہوئے ہیں, تو آپ کا اپنا بیٹا تو آپ کا اپنا خون جو ہے وہ کتنا نیک ہوگا, تو اس کے بارے میں تو کوئی شک کی بات نہیں. لیکن ہم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. صرف ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا اس وقت آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں چھپا ہوا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے بدقسمتی سے اریسٹ وارنٹ موجود ہیں, Oh. اور ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے جو بھی ہے. مولانا نے اوپر دیکھا, مولانا نے نیچے دیکھا. مولانا نے دروازے میں سے درز تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی, اس درز میں سے اپنی بیوی اور بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا, اچھا اور وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے, روتے ہوئے دیکھتے رہے. اب وہ کیا سوچ رہے ہوں گے مجھے نہیں معلوم, اس لیے کہ میرے تو کوئی خاص احساسات ہیں نہیں. شاید آپ ماں یا آپ خاتون ہیں, آپ کو شاید زیادہ علم ہو کہ اس طرح کے کیا احساسات ہوتے ہیں ماں کے یا بہن کے یا باپ کے, جب کوئی ایسا عجیب و غریب دوراہا آ جاتا ہے جہاں سچ بولو تو مشکل اور جھوٹ بولو تو مشکل. اور میرے خیال میں ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا دوراہا ضرور آتا ہے, ضرور آتا ہے. اور وہ دوراہا ایک ایسا دوراہا ہوتا ہے جو اس کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کر دیتا ہے. بالکل. یعنی اس کے بعد اس کی پرسنالٹی ڈیفائن ہو جاتی ہے, ایک ٹھپا لگ جاتا ہے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. کہ وہ کس سائڈ پہ ہے. کہ وہ کہاں پہ ہے, اس کا کیا فلسفہ ہے, زندگی کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے, ھذا من ربی کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے. تو یہ ایک بڑا کریٹیکل موقع ہوتا ہے جو کسی کی زندگی میں آتا ہے, اور اگر یہ ضائع ہو جائے یا اس میں آپ کوئی غلطی کر دیں تو پھر اس میں مداوع کی گنجائش نہیں رہتی. اچھا قبلہ, ویسے آپ نے ایک بات کی ہے کہ اشارے کی تھی طرف کہ آپ ماں ہیں یا آپ بہن ہیں تو پتہ چلتا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی حساس ذہن ہے تو اس کے لیے جو رشتے ہیں وہ یکسر ہوتے ہیں, جانے کیوں. بہرحال کہا جا سکتا ہے, لیکن بہنوں کی محبت کا بلا شبہ کوئی نعم البدل نہیں ہے, لیکن بھائی بھی پیچھے نہیں ہے. بہرحال ہاں, لیکن عورت اور مرد اور عورت اور ماں اور بہن اور بھائی اور باپ رشتے تو سب کے ہی ہوتے ہیں. جی. لیکن فرق ہوتا ہے, فرق ہے, اور بڑا نفیس فرق ہے, لیکن ہے. اب وہ کس طرح ڈیفائن کیا جائے, مختلف رائٹرز نے, دنیا کے مختلف بڑے رائٹرز نے ان کو لکھنے کی کوشش کی ہے, اور معلوم نہیں وہ اس میں کتنا انصاف کر چکے ہیں اس کو ایکسپریس کرنے میں. اس لیے کہ بڑا نفیس فرق ہے, اور اس نفیس فرق کو عیاں کرنا, الفاظ کا جامہ پہنانا بڑا مشکل کام. تو وہ اس تھوڑی سی جو درز تھی اس میں سے دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی بھی رو رہی ہے اور ماں بھی رو رہی ہے, اور وہ پولیس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ہمارا بیٹا. آپ کا کیا خیال ہے, انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ بیٹا نہیں آیا. جھوٹ بول دیا ہوگا انہوں نے. یقین, یعنی آپ ایک عالم دین کو سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول دے گا؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عالم دین بلکہ اسلامی میں مبادی تعلیمات میں ہے کہ اگر کسی کی جان
یا عزت و آبرو کا اچھا، اب آپ سوال نے ہو. اس کا مذہبی جسٹیفیکیشن بھی نکال میں نے لیا بالکل بالکل نکال بالکل لیا. ایک عالم دین کی اور کچھ شاید حدیثیں بھی آپ نکال لیں. جون نے کہا تھا کہ اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا. نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز، اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا. تو بالکل گرچہ یہ کار جہل نہیں تھا لیکن ڈیفائن ہے کہ اگر کسی کی عزت و آبرو کا پاس رکھنا ہو تو آپ کسی پھر- مجرم کو پناہ دے سکتے ہیں. تو پھر ابھی جو جھوٹ بولنے والا ہے اسے 100% عیاں نہیں ہوا کہ آیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے. نہیں، اس کو تو عیاں ہو گیا ہے، کیسے؟ اس کو تو عیاں ہے یہ بات، نہیں، اس نے کہا ہے کہ اس کو تو یہ بات پتہ فضل ہے. ربی ہے. وہ ھذا من فضل ربی آپ وہ کو اس پتہ کا- ہے کہ کیا وہ مطلب اس کا بیٹا بھی ہے. اس کا وہ اس بیٹا کا بیٹا بھی ہے اور وہ کرمنل بھی ہے. یہ دونوں باتیں اس پہ عیاں ہیں. یہ اس کو اس پتا میں ہے. کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو کنفیوز نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اچھا، اسے ساری یقین ہو چکا اور ہے کہ اس کا بیٹا مجرم ہے. ٹریجڈی وہیں شروع ہوتی ہے، یا ایسا موقع ایک موڑ کہانی کا اسی وقت آتا ہے جب آپ کو ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے، جب کوئی مبہم واقعات نہیں ہوتے، حالات بالکل واضح ہیں، ٹھیک ہے، یا ادھر اور یا ادھر. ادھر ٹھیک ہے. اب آگے سے آپ ان کو کہیں کہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا یا اس کو وہ معلوم نہیں تھا، تو یہ عدالت میں تو یہ لاجک چل جاتی ہے، لیکن ہماری اس بیٹھک میں یہ چیز نہیں چل سکتی. ٹھیک ہو گیا. آپ کچھ کہیں گے اس پہ؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا کہا ہوگا؟ بیوی کے آنسو اور بیٹی کے آنسو کا مول لگایا ہے اس نے. وہ اس نے کہا ہوگا اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت ہے، اور اس کی نظر میں اس کی قیمت شاید اس موقع پہ ہے. وہ غالب آ ہے. گئی. وہ اس کی غالب ہے. صداقت پہ اور اس کے اوصاف پہ شاید وہ غالب آ گئی جو رونا تھا. اس کی بیٹی اور اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے یہ ڈسکس کیا تھا جی کہ میں تمہارے باپ کو جانتی ہوں اچھی طرح، جی اور یہ ناممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول دیں. جی. تو اب آپ میرے خیال میں ان کو نہ جانتے ہوئے تو یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے کافی مشکل ہے، جبکہ بیوی اور بیٹی جو تھیں وہ اسے اپنے باپ کو، ظاہر ہے آپ کی نسبت بہت زیادہ عرصہ ان کے ساتھ رہی تھیں، جانتی تھیں، اچھی طرح جانتی تھیں، اور ان کو 100% یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. بات اب کسی اور کے بیٹے کی نہیں ہے، اس کے اپنے بیٹے کی ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بات دیکھیے، اب یہ موقع پہ ہے. یعنی کہ پہلے بات شاید بندہ وہ اسلام- خیال میں کہہ دے کہ جی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یا میں کبھی ایسا کام نہیں کرتا یا ویسا کام نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں جب انسان پہ وہ وقت آ جائے کہ وہ دو راہے کی بات کرنا اور وہاں پہ کھڑے ہونے میں میرے خیال میں ایک تفاوت ہے، ایک فرق ہوتا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب جھوٹ بول دینا چاہیے؟ تو نہیں، جھوٹ بول دینا چاہیے یا نہیں وہ تو اب ان مولوی صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ تو ہر نہیں، ایک آپ person صاف to صاف person. بات کریں نا. اچھا، بول میں اپنے دینا بارے میں چاہیے. بتاؤں کہ اگر کہ میں وہاں پہ انہیں مولوی ہوتا، نہیں، جھوٹ بول دینا چاہیے انہیں کہ نہیں بولنا چاہیے. اس پہ بہت چیزوں کا انحصار ہوگا جو آپ بات کہیں گے. اگر میں کہوں کہ واقعہ اگر مگر نہیں. اچھا نہیں، اگر انہیں پتہ ہے کہ ایک کنڈیشن انہیں پتہ ہے، انہیں معلوم ہے، تو انہیں پھر معلوم ہے. انہیں میرا نہیں خیال کہ جھوٹ بولنا چاہیے، انہیں بتا دینا انہیں چاہیے بتا دینا چاہیے اور گرفتار کروا دینا اور چاہیے. گرفتار کروا دینا چاہیے. آپ نے لیکن وہ ایسے نہیں کریں گے. آپ نے اپنا سٹینس تبدیل کر لیا. نہیں، ایک چاہیے. آپ نے پہلے پوچھا تو انہوں نے کیا کیا ہوگا، اس کے نہیں، بارے میں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا. اب بات آئی ہے کہ آیا انہیں کرنا کیا چاہیے. نہیں، بات دونوں تقریباً ایک جیسی ہو نہیں، جاتی ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہوگا، اور وہی کیا ہونا ہوتا ہے چاہیے. جو چاہیے ہوتا ہے عام طور پہ. ایسا مطلب نہیں ہوا. وہ اگر نہ کر، وہ انہیں اگر تکلیف ہوتی کوئی بات کرتے ہوئے تو وہ غالباً نہ کرتے. وہ ایماندار انسان تھے اور انہیں خدا کا خوف تھا. جہاں تک مجھے علم ہے اس افسانے کے
یا ڈرامے کے حوالے سے. اچھا ڈرامہ بھی یہ پی ٹی وی پہ آ چکا فلمایا ہے. گیا تھا اسے. اچھا جی اچھا آپ کا کیا خیال؟ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو جو رول بیٹوں کا رہا ہے اور جو بیٹوں کے لیے ماں اور باپ دونوں کا صحیح ہے. اب آپ ایک تخصیص کر رہے تو ہیں. یہ تو اسلام اگر یہ کہا جائے کہ اسلام از ایکولنٹ ٹو بیٹوں کا مذہب, کہ بیٹے کا جو مقام ہے ایک بیٹے کا مقام ہے, اگر اس میں تو اس میں آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ یعنی کہ وہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہونی چاہیے جھوٹ بولنے میں. ہاں جھوٹ بولنے میں نہیں, ان کو کوئی ملامت نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے بیٹے کو وہ ایک بہت بڑا فرض نبھا رہے ہیں, وہ اپنے بیٹے کو بچا رہے ہیں. جھوٹ بولنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے وہ ان سے وہ اتنے پرہیزگار ہیں, وہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ بعد میں اور وہ ان کو سمجھائیں گے. نہ وہ بات کی بات, نہ وہ بات اب یہاں پہ وہ جھوٹ بولیں اس گے نہیں وقت بولیں گے. یہاں جھوٹ بولنے کو آپ جسٹیفائی کر رہی ہیں یا آپ کہہ رہی ہیں انہیں جھوٹ بول دینا چاہیے تھا, اور وہ بھی مذہب کی روشنی میں؟ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں مذہب کی روشنی میں پھر انہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. کرتبہ کا قاضی ہم نے پڑھا, پطرس بخاری کا کرتبہ کا قاضی نہیں, امتیاز علی تاج کا. نہیں کرتبہ کا قاضی امتیاز علی تاج کا ہے, اور وہ ڈب کیا گیا, مطلب ٹرانسلیشن ہے, اوریجنل نہیں ہے, بعد میں لکھا ہوا. تو کرتبہ کے قاضی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ قاضی نے اپنے بیٹے کو پھانسی لگا دی. ٹھیک ہے, اس نے نہیں, وہ تو حضرت عمر نے بھی لیشز لگوا دی تھیں. تو اگر آپ نے پوچھا ہے کہ اسلام کے اور مذہب کے پوائنٹ آف ویو میں, دیکھیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو بڑے پرہیزگار انسان تھے, اسلام کو بیچ میں نہ لائیں. تو ٹھیک ہے, آپ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اسلام کے نام پر. وہ بڑے پرہیزگار اسلام انسان جذباتی کر دیتا ہے. اچھا, اسلام جذباتی کر دیتا ہے, یعنی جھوٹے جذبات بھی آ جاتے ہیں. وہ سچے ہوتے ہیں, جذبات سچے ہوتے ہیں. وہ جذبات سچے ہیں. میرا بیٹا جیل میں چلا جائے گا, میں اپنے بیٹے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. اور میری بیٹی اور میری ماں اور میری بیوی اور میری بیٹی بھی تو پیچھے روتے رہیں گے, اور اس کا ذمہ دار میں ہوں. اگر اس نے ظلم کیا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے. ظلم کیا ہے, کیا ظلم کیا ہے, کیا ظلم کیا؟ ھذا من فضل ربی. کیا ظلم کیا؟ دیکھیں اتنے پیارے پیارے گھر تھے, ابھی ہم دیکھ کے آئے. اچھا ڈی ایچ اے تو کیا مطلب وہ کیا ظلم ہے؟ کیا کمال کر اور رہے ہو؟ کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ اتنے پیارے گھر تھے, وہ ظلم نہیں ہے. میں حیدر صاحب سے کہہ رہی تھی اتنے پیارے گھر ہیں. وہ بات اور طرف نکل جائے گی کہ وہ بڑے گھر ہیں, ایسا نہیں ہے. خوبصورت گھر. یہ مولوی صاحب کے بچوں کے ہی بنائے ہوئے گھر ہیں سارے ڈی ایچ اے میں. ارے آپ نے کہا کہ فضا بدل گئی, ہمیں تو اس سڑک سے گزرتے ہوئے اتنا اچھا لگا. کوئی شک نہیں ہے, فضا بدل گئی. دیکھیے یہ فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ان پر. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایسے بات نہ کریے. یہ تو ڈی ایچ اے والوں نے ہمیں اتنا بڑا موقع دیا کہ ہم ایک علاقے میں آ کے جو ہے وہ جنت کی ہوا کا مزہ لے لیتے ہیں. جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے تو ہم جب آئے, وہ جو نان سویلین وہ تو سارا کائنڈ آف پیپل, یو نو, تو کوڑے کے ڈھیر, دو تک کا سما ہوتا تھا. دیکھیں اب یہ تو یہ ہمیں ملک ریاض صاحب اور یہ ڈی ایچ اے والے, میں تو فرشتے ہیں, یہ تو فرشتے ہیں. اچھا, بہت بڑے فرشتے ہیں. اچھا نہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے, I'm really sorry, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ان کو موک کر رہی ہوں یا میں ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہی ہوں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ کے سامنے دیکھیے ٹینجیبل آبجیکٹ ہے, ایک اتنی خوبصورت انہوں نے ایک پراپرٹی ریئل اسٹیٹ ڈیزائن کیا ہے, تو وہ ہمیں ایک ایک ایڈن بالکل. اگر اسے آپ پیس آف آرٹ کہتے ہیں تو بلا شبہ آرٹ ہے, لیکن وہ آرٹ تو بالکل بھی نہیں. نو نہیں, وہ جن کی بات کر رہے ہیں, نہیں, جن گھروں کو آپ ان کا آرکیٹیکچر اگر آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, کچھ تھوڑا بہت مجھ کم علم آدمی کا آرکیٹیکچر کے بارے میں علم ہے, بہت پیتھیٹک آرکیٹیکچر ہے.
وہ ان چیزوں وہ صفائی کی جو بات کر رہی ہیں وہ اور بات ہے. صفائی میں بھی ایک آرٹ ہے, آرٹ تو ہے, صفائی تو نصف ایمان ہے, اس میں آرٹ تو ہے, آرٹ نہیں ہے, نصف ایمان ہے. لیکن صفائی میں ایک آرٹ ہے, ایک آرٹ گندگی اگر میں آپ بھی ہے. دیکھیے اب آئی ایم بیڈ ایٹ ریممبرنگ ناؤنس, وہ ایک سینیٹر صاحب تھے, انہوں نے جو ہے وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب سے کہا کہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کانٹے اور چمچ سے کھاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا, سلیقے سے کھاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کھانے کا کہ آپ کھا گئے. تو ہم تو جی جنگلی لوگ ہیں, ہاتھوں سے شروع ہو جاتے تو پتہ چل جاتا ہے. تو بات تو یہ ہے, واہ بڑی بات کی, صحیح ہے. تو سلیقے سے, تو اب آپ سلیقے کے بھی نمبر نہیں دے رہے ان کو, یہ تو غلط بات ہے نا. سلیقے سے اتنے سلیقے سے سب کچھ کیا گیا ہے کہ فیز 5 میں ہمارے ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے گھر بنایا تھا کچھ عرصہ پہلے. وہ کہانی تھوڑی بیک گراؤنڈ میں رہ گئی, کچھ باتیں اور آگے چل پڑیں, تو میں یہ بات ختم کر کے پھر جی اس کہانی پہ واپس آتا ہوں. اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب وہ گھر کی رونمائی ہوئی تو وائس چانسلر صاحب کو بھی بلایا. وہ اس وقت ایک میجر لیفٹیننٹ جنرل اکرم تھے اس زمانے میں, وہ بھی وہاں پہ آئے. اور میں تو اس زمانے میں یو ای ٹی چھوڑ چکا تھا, لیکن ظاہر ہے میری واقفیت ان کے ساتھ تھی, 6-7 سال گزارے تھے ان کے ساتھ. تو سلام دعا تو ہوا. جی. تو انہوں نے وہاں جب وہ آ کے بیٹھے تو سب لوگ جو تھے وہ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ بات شروع کریں. ظاہر ہے وہ باس تھے, اور تعریف کروانا اور خوشامد کروانا بڑے لوگوں کے شہن شان ہے. کس کو نہیں بات, اللہ کو بھی بات ہے, سب کو بات ہے. جی جی. تو انہوں نے یہ کہا کہ کون یہ کہتا ہے کہ پروفیسر فیز 5 میں 2 کنال کا گھر نہیں بنا سکتا. بالکل یہ تو خوب, دیکھیں کتنی خوشحالی ہے اس ملک کی, یہ کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے حکومت کا اور اللہ کا کہ ایک پروفیسر بھی یہاں گھر بنا سکتا ہے. تو میں نے اس کا اسی وقت یہ جواب دیا, جنرل صاحب ہماری سوسائٹی میں جتنی بیماریاں ہیں, جتنی خرابیاں ہیں, جتنی غلاظتیں ہیں, وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہر کوئی فیز 5 میں گھر بنانا چاہتا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے, ان کے جو حواری تھے انہوں نے فوراً سے بات تبدیل کر دی. سمجھیے گا بات کو, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے تھے, ہاں بالکل, مطلب ایسے تو نہ کریں. اب کوئی جنت کا ٹکڑا ہے تو ہے, بھائی دیکھیں لیکن اب مسئلہ تو لوگوں کا ہے جو ہر کوئی اس جنت کے ٹکڑے پہ رہنا چاہتا ہے. کچھ لوگوں کو تو دوزخ میں ہونا چاہیے نا بھائی. تو جبھی تو دوزخ بنائی گئی ہے کہ سب جگہ فیز 5 نہیں ہو سکتا. آپ سمجھا کریں نا, ورنہ آرمی سارے ملک کو فیز 5 نہ بنا دیتی. اسی لیے اللہ میاں نے جنت بھی بنا دی اور دوزخ بھی بنا دی. اتنی بڑی جنت کہاں سے بناتے جس میں ساروں کو ڈال دیتے. اللہ کی تقسیم ہے یہ, نان بائسڈ رزق کی تقسیم ہے, یعنی کہ سب برابر ہو جائیں تو پھر تو ناانصافی ہو جائے. ناانصافی ہو جائے نا. ہاں, سب کو برابر ہو جانا تو بہت بڑی ناانصافی ہے, عدل کے خلاف ہو جائے گا. عدل کے خلاف ہے. یہ ساری جو ہماری فوج ہے, عدلیہ ہے اور پولیس ہے, اور سارا کچھ ہے, فوج ہے, ہاں, یہ سارا کچھ اس سٹیٹس کو غریب اور امیر کے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ہے نا, تاکہ یہ جو فیز 5 کا علاقہ ہے یہ صاف ستھرا رہے, باہر میں جائیں باقی علاقے, اور ایک امتیاز بھی قائم رہے. جی, امتیاز قائم کر رکھنا تو بہت ضروری ہے نا. ہو جائے گا تو پھر کیا فائدہ ہو. ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت رکھ سکو. جی جی جی, یہ کس نے کہا تھا؟ قرآن کیا ہے نا. صاحب آپ قرآن کو کوٹ کر رہی ہیں. اب آپ نے مجھے لاجواب کر دیا. سب سے معتبر اور سب سے اعلیٰ حوالہ کس سے کمپیئر کر رہی ہیں, کن کتابوں سے کمپیئر کر رہی ہیں آپ؟ اب استغفر اللہ, کیا بات کر آپ رہے نے ہیں. کہا سب سے,
قبلہ سب سے میں سب سے Comparable. Oh my God. جب آپ Every- نے کہا نا سب سے، کیولا نے ایک اور بات کرتی ہے اور وہ بہت کہتے ہیں کہ سب سے، تو آپ نے نہیں کمپیئر کر دیا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. استغفر اللہ، اگر میں نے سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے بالکل. میرا کہنے کا مطلب تھا کہ اگر کوئی علم کا واحد کوئی کتاب دریا ہے. یہ واحد کتاب ہے. کیا باقی صاحب تو کتابیں جو اللہ نے نازل کی وہ جھوٹی تھی. ہاں آپ کی بات سے میں، یا ان کو جھوٹ بنا دیا گیا. بنا دیا گیا. یہ ٹھیک جی چلیں، وہ منسوخ ہو گئی، ریفائن ہو گیا قرآن زیادہ. ہے. اچھا قرآن ریفائن ہو گیا اور وہ منسوخ ہو گیا. جی وہ منسوخ ہو یہ گئی. الفاظ کا ہیر پھیر بڑا خوبصورت ہوتا ہے. جی اچھا اچھا ہم کہانی کی طرف جی آتے کہانی ہیں. کی طرف آتے ہیں. اچھا تو وہ مولانا صاحب نے جھروکے میں سے دیکھا اچھا اپنی بیوی اور بیٹی کو روتے ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا بیٹا تو یہاں چھپا ہوا نہیں. دیکھا باپ بولا ہے جی میں نے اور کہا بالکل تھا صحیح نا کہ بولا وہ ہے. جھوٹ بولے گا. کوشن پکڑائیے اسی خوشی میں. اچھا اچھا تو پولیس والوں نے کہا کہ اگر مولانا صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر تو ہمیں اندر جانے کی اور تلاشی لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بالکل نہیں ہے. چلو واپس چلو. ٹھیک ہے. ابھی وہ جانے ہی لگے تھے کہ ان کا بیٹا اندر سے گرجتا ہوا نکلا کہ میں یہاں پہ ہوں، مجھے گرفتار کر لو. اور وہ مولانا جو تھے وہ ششتر رہ گئے، اچھا اور ان کی بیٹی اور امی نے اور زیادہ زور سے رونا شروع کر دیا. اس لیے نہیں کہ ان کے باپ نے جھوٹ نہیں بولا، ان کے اس باپ لیے نے کہ تو وہ جھوٹ بیٹا بول ان دیا کا خود کہ سامنے آ گیا. باپ وہ خود نہیں. سامنے آ گیا. ہاں کہ ان کے باپ نے سچ نہیں بولا. نہیں 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 نہیں، اس نہیں، لیے نہیں. کہ باپ نے اللہ باپ سچ نے جھوٹ بول دیا جھوٹ نا. بول دیا، بس کی اس لیکن میں خوشی بیٹا تھی. جو تھا لیکن وہ ہاں، اس نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا گرفتاری کے یہ لیے، اور دکھ ہے نا. اور انہوں نے ہتھکڑیاں لگائیں اس کو اور لے کے چلے گئے. اچھا اب جو سین ہے وہ بڑا میننگ فل ہے. ٹھیک ہے. Extremely. اسی وقت مغرب کی اذان شروع ہو گئی، اچھا اور مولانا صاحب کو پتا تھا کہ اب انہوں نے نماز پڑھانی ہے، تو وہ فوراً وضو کرنے لگے. تو ان کی بیوی اور بیٹی بھی آ کے ان کے قریب بیٹھ گئیں اور وضو کرنے لگیں. اچھا تو انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ میرے دادا اور میرے پردادا اور میرے پردادا جو تھے وہ نسل در نسل اس مسجد کے وہ تھے نا، دیکھ بھال کرنے کے، اور ہم دینی تعلیم دیتے رہے. جی آج تم نے دیکھا ہے میرا شیر کیسے نکلا ہے، اور کیسے کچھار سے نکلا ہے، اور کیسے عزت سے نکلا ہے، اور کیسے دمخم سے نکلا ہے. اس نے تو ہم کو سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اب یہاں پہ آپ بولیے بیٹوں کی اور بیٹوں کے کہہ رہے تھے. ہاں جی فیمنزم اور وہ والی وہ باتیں اب دیکھیں کہ اگر وصف آیا ہے تو وہ انہوں نے اپنے نام کیا ہے. ہمارے گھروں میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. حقیقت میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی برائی ہے وہ ہر برائی میرے نام سے منسوب ہوئی وہ والی بات ہے. لیکن اگر وہیں تھوڑی سی چینج ہو جائے، ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایلیمینیٹ دا ویل، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی یہ بڑا ایک اس نقطے سے ایک اور نقطہ نکل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر جو پنجابی خواتین ان کی بھی تربیت ایسی کہ اگر وہ گناہ ہے تو اس میں سے ایسا کوئی رستہ نکالیں گے کہ ان کی شجاعت میں اپنا کوئی قصیدہ نمودار ضرور ہو رہا ہوتا ہے. آپ میری میں سمجھا پایا ہوں؟ دیکھیں جی آپ بڑی ضخیم باتیں کرتے ہیں، میں کہاں سمجھ سکتا. اللہ اکبر، میں نہیں پہنچا پایا. آپ کو آئیے پہنچیے نا. یہ بات ہے اور یہ حقیقت میں ہے. اچھا وضو یہ کرتے ہوئے اسلام کی شان
اچھا وضو کرتے ہوئے. اچھا اسلام کی شان, یہ اسلام کی شان اسلام کی شان تھی یہ اسلام کی شان میں اضافہ ہوا ہے. اچھا نہیں, اس نے اسلام کی شان میں اضافہ نہیں کیا, اسلام کی آڑ میں اپنا قصیدہ بیان کیا. نہیں, لیکن اسلام کی شان میں اضافہ کیسے ہو گیا یہاں پر؟ ایک مجرم جو تھا وہ پکڑا گیا تو اسلام کی شان میں اضافہ ہو گیا. ہزاروں مجرم کیا آپ پکڑے. نے وہ طارق جمیل صاحب کی بات نہیں سنی کہ تم ساری عمر گناہ کر کے آؤ؟ تیرا اللہ کیا کہتا ہے؟ تیرا اللہ کہتا ہے کہ تو سارے گناہ کر کے آ, بشرطے سارے گناہ کر گیا, ایک بھی مس ہوا نا تو پھر میں واپس بھیجوں گا کہ بھائی وہ رہ گیا, وہ کر گیا. تو سارے گناہ کر گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرا استقبال کروں گا. تو یہ اس خدا کو آپ مانتی ہیں؟ ایک تو آج کل کے مسلمانوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ خدا کو انسان سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. ہاں, واقعی انسان کی جو موریلٹی ہے, جی 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 بالکل بالکل, وہ موریلٹی مخلوق کو خالق, مخلوق خالق, ہاں, اس موریلٹی پہ تو خدا کو جج نہیں کرنا چاہیے. لیکن حیرانی کی بات جو مجھے ہے کہ یہ موریلٹی انسان کو اگر خدا نے کوئی بہت بڑی نعمت دی ہے جی اور واحد نعمت دی ہے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو بالکل منفرد ہے, جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تفریق کر سکتا ہے, جو جانور نہیں کر سکتا. اب اگر وہ اس حص کو دبا دے, حص کو دبا دے اگر, وہ اور بات ہے. قبلہ آپ نے کہا جو جانور نہیں کر سکتا, جو جانور نہیں کر نہیں سکتا. کرتے ہیں جانور نہیں, جانور کو وہ تو انسان بھی کرتے ہیں. جی, لیکن انسان جب رات کو سونے لیٹتے ہیں یا کسی ٹائم کے وقت, ان کو یہ احساس ضرور ہو جاتا ہے میں نے غلط کام کیا تھا. جانور کو یہ احساس نہیں ہوتا. اور یہ جو نعمت ہے خدا کی, اس نعمت سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو اس سے بڑی کفران نعمت اور کیا, اس سے زیادہ, میں کفران نعمت نہیں کہوں گا, اس سے زیادہ بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب اس نے خلیفہ بنایا جی, تو اس نے اچھائی اور برائی کی اس کو ایک طرح سے تعلیم بھی دے دی. قبلہ اب یہاں سے ایک اور کمپلیکیشن کی طرف معاملہ نکل جائے گا کہ پھر اچھائی اور برائی کی تعلیم دے دی, تو پھر کون سی تعلیم ہے اچھائی اور برائی کی؟ مطلب کیا دیا اس نے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے؟ نہیں, یہ آپ کے ضمیر کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے آج یہ جو کام کیا یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا, یا آج میں نے عدالت میں جو جا کے بیان دیا کسی کو چھڑوانے کے لیے, یا پولیس سے میں نے جھوٹ بولا کہ میرے بھائی نے قتل کیا تھا, یا جو ہمارے وراثت کے کاغذات تھے وہ میں نے کسی سے تبدیل کروائے. قبلہ بہت تھوڑوں میں یہ ہوتا ہے, بہت سے میں نے علماء دیکھے, فقہا, برسران, اہل منبر, دیکھیں وہ آپ جو کے بیٹھ کے وہ اس کے بعد بڑے تم تڑاک سے جھوٹ بولتے ہیں, اور بالکل سکون میں دیکھے ہوں گے آپ نے, رات کو بھی. لیکن ایک کھٹکا ان کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے. یہی فرق ہے جو انسان میں اور جانور میں خدا نے رکھا ہے. اگر آپ اس کو بھی تسلیم نہ کریں تو پھر تو دنیا میں کسی اچھائی کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی, اور جو زیادہ اہم بات ہے پھر جزا اور سزا کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. جب ایک بندے کو یہی اس نے تعلیم نہیں دی خدا نے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, تو پھر سزا اور جزا کس بات کی ہے بھائی؟ پھر تو ہر بات صحیح ہے.
اچھا اس کو اگر میں کوئی- بڑے پیمانے پہ دیکھوں تو کیا جن تک یہ تعلیمات پہنچی نہیں ہیں جو آئے روز تعلیمات شرک کرتے ہیں، نہیں نہیں تعلیمات آپ کی تو بات ہی کہتے نہیں ہیں کر کہ یہ رہا ودیت میں ہے نہیں انسان نہیں میں، نہیں یہ جبلت تعلیمات میں۔ یہ تعلیمات کسی روحانی کتاب میں نہیں آئی، اچھا یہ تو جینیٹک ہے، ویری انسٹنکٹ آف ہیومن کائنڈ. یہ تو انسان کے اندر ہے موجود. آپ کے خیال میں جب نبی نہیں آئے تھے، کیا جب انسان کو اچھائی اور برائی کا وہ کیو میں رہتا تھا اور شکار کرتا تھا، کیا اس وقت اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں تھی؟ اب اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت وہ انسان ہی نہیں بنا تھا، وہ نہیں، بندر اس تھا. سمے پھر نہیں، بندر تو خیر نہیں بنے تھے، بندر سے نہ ہی انسان بنے ہیں. بہرحال نہیں، یہ تو آپ کا خیال ہے نا، کچھ نہیں، لوگوں کا تو خیال ہے کہ بندر سے ہی بنے تھے. انہوں نے وہ تھیوری آف ایوولوشن کو اپنے نظریے سے بنا دیا، اور حالانکہ کہیں ڈارون نے یہ نہیں کہا کہ بندر سے انسان بن گئے. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. جو یہ بات ہے کہ جب غار میں رہتا تھا انسان تو تب کیا اسے اچھائی اور برائی کا پتہ تھا؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ اتنا مہذب تھا. ٹھیک ہے، مہذب ہونے کی بات نہیں ہے. اس سمے تو اچھائی اور برائی کا پیمانہ ہی نہیں تھا. نہیں 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 آپ کے سامنے برائی کیا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب وہ گناہ نہیں کر سکتا تھا. نہیں کر سکتا تھا. تو پھر کس سٹیج پہ جا کے اس نے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گناہ کرنے ہم پر نے ہم خود اسے، گناہ اور ثواب کو ایجاد کیا ہے. اچھا تو ہم نے خود ایجاد جی کیا ہے خود نا. کیا ہوا ہے. اچھا تو وہ، اچھا ایجاد بھی اگر ہم نے کیا ہے جی. تو وہ کسی بیسس پہ کیا ہے نا. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی ہمارے اندر حص تھی نا جو اس کو ایجاد، مطلب ایکسپلیسٹلی بیان کر دیا ہے اس کو، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. جی 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 امپلیسٹ تھا نا پہلے، بالکل پہلے وہ امپلیسٹ تھا، وہ ایکسپلیسٹ ہو گیا. ٹھیک. بات تو وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اگر آپ یہ مان لیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ یہ مان لیں کہ اچھائی اور برائی کی تمیز اللہ نے خدا کو، بندے کو نہیں سکھائی، تو پھر جزا اور سزا کا سارا جو عمارت ہم نے بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھیں وہ ضرور- بیس لیس. اسلام میں دو چیزیں ہیں کہ خدا کی تعریف کرو، شرک نہ کرو، اور دوسرے یہ قیامت پہ یقین رکھو جب انصاف ہوگا. بے شک. دونوں چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں اگر آپ ان میں سے ایک چیز بھی نکال دیں نا، قیامت اور جب انصاف ہوگا، بالکل. کس بیسس پہ انصاف ہوگا؟ بے شک. تو وہ تو سارا کچھ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں آج کی نشست میں ہمارے ناظرین کے لیے کافی سوچ و بچار کرنے کی نکات مواد موجود موجود ہیں، ہیں. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں. ہم نے بہت ساری باتیں کی. ہم نے اشفاق احمد کے ایک افسانے اور جس کو فلمایا گیا تھا، جس کو ٹیلی وائز کیا گیا تھا، وہاں اس کی بھی بات کی. اس کے بعد ہم اور بھی طرف بھٹک گئے شاید. مولوی صاحب کے بیٹے کی طرح. جی. لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت ہے. اچھا، مسلمان کے علاوہ کسی اور کو ہدایت نہیں دے گا وہ؟ دیکھیے ہمارے شیخ ہیں شیخ جہانگیر محمود، جو نامکمل کہنے لگے باتیں کرتے ہیں. نہایت جامع، کہنے لگے کہ دنیا میں لوگوں کی دو ہی کیٹیگریز ہیں، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے انشاءاللہ مسلمان. تو ہمیں تو صرف کوشش کرنی ہے کہ وہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں ہوں. تو دیکھیں اتنی پازیٹیو بات ہے یہ. آپ اگر اس کی تو دیکھیے وہ بھٹکا، لیکن مولوی صاحب کا بیٹا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت نے اس کو کیا شیر کی طرح اس کو، میرے خیال میں اس کی پنچ لائن یہ نہیں ہے کہ وہ بھٹکا اور اس کے بعد وہ خود باہر آ گیا. اس افسانے کی سٹوری کی پنچ لائن وہ ہے جو عورت نے اپنے اوصاف عمیدہ میں اضافہ کیا ہے اور خود کو برتری دی ہے اپنے شوہر پہ کہ یہ دیکھو میرا لال تھا، میرا بیٹا تھا، وہ دیکھو کتنا شجی اور کتنا نڈر اور بے باک نکلا ہے. وہ اسلام کا بسر تھا.
اس کی پنچ لائن اس میں اسلام مطلب افسانے میں اسلام اتنا زیادہ نہیں آتا، جی ہاں مذہب اتنا نہیں آتا، ایٹ دی لیکن اینڈ گلوریفائی تو اسی کو کیا گیا ہے نا کہ آپ اگر مذہبی ہیں یا جی اگر آپ کا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے اوپر رہتا ہے، جی تو آپ سرخرو ہوں گے، آپ سرخ روح ہوں گے، آپ کرپشن کریں گے، آخر کار آپ آپ سرخرو ہوں گے. رشوت لیں گے، جی ہاں، آپ بڑے گھر بنائیں گے، دیکھیے غلطی تو ہر لیکن کسی سے آخر ہوتی ہے. کار آپ سرخ روح ہوں گے. جی اوہ، کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنے اچھا کیونکہ آپ کیونکہ مسلمان آپ ہیں، مسلمان ہیں، آپ اپنے گناہوں کی جو جتنی ہاں سزا ہاں، اس بنتی نے ہے کہا ہے نا. پروپورشنلی، ہاں، جتنی بالکل، سزا بالکل. جتنی بنتی ہے آپ اسے اچھا اگر وہ غیر مسلم ہوتا پھر تو دیکھیے اس نے اللہ کہا نے ہے اس نا، کو دنیا میں ہدایت نہیں دی، اس کی اس کے وجہ بعد بتا دی کوئی اس کی ماں نے کہ دیکھو چونکہ اجداد سے لے کے اب تک وہ کرتا آ رہا تھا اور ہمارا جو ہے نہیں، اگر وہ مسلمان نہ ہوتا تو پھر وہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تھی. گارنٹی تو نہیں نہیں ہو ہے، سکتی. گارنٹی نہیں ہے. مسلمان کی بخشش کے اب علاوہ خدا تو اتنا خدا کی سخاوت کا کوئی ہم وہ نہیں ہے، لیکن نہیں کوئی یونٹ نہیں ہے نا، جی بالکل، کوئی لائٹ وہ تو اللہ بہتر کچھ بھی نہیں ہے، ہم کوئی نہیں، لیکن آپ ہاتھ تو پکڑ سکتی ہیں اس کا کہ اس کافر کو کیوں جانے دے رہے ہو جنت میں. استغفر اللہ، میں کیا بات ہم کر کافروں کے کافر خدا ہمارا میرا خدا خیال بے نیاز ہے. ویسے اگر یہی پیمانہ ہے تو کیا نہیں کیا مطلب ہے جو خدا جیف بے بیزوس نیاز ہے وہ جہنم میں جائے گی. خدا جہنم میں جائے گا؟ نہیں جیف بیزوس یا جو انٹرنیٹ بنانے والی خاتون ہے وہ جہنم میں جائے گی. چلیں اسپیکر بنانے والا یا ہوائی جہاز بنانے والا، ہاں جی، وہ دونوں بھائی وہ جہنم میں جائیں گے. دیکھیے غلط بات نہ کریے، دنیا کی کامیابی اچھا از ناٹ ایکولس ٹو آخرت کی کامیابی. دیکھیے یہ چیز کتنے یہ حجاج کرام جاتے ہیں آج جہاز، انہیں جہازوں پہ چڑھ کے. تو وہ نہیں جائیں گے نا، تو کیا ہو گیا اگر نہیں جائیں گے تو؟ ان کو سہولت مل رہی ہے. نہیں، اگر سہولت نہیں ملے گی تو وہ نہیں جائیں گے. ایک کافر اگر اس کے عمل کے سبب مسلمانوں کو سہولت مل رہی ہے تو کیا اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ مسلمان کو اجر ملے گا. اس کو اجر ملے گا، دنیا میں اسے پیسہ مل گیا، اسے شہرت مل گئی، اسے لیکن ہر نعمت مل گئی، دوزخ لیکن میں اسے جلایا کوئی جائے گا. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ اتنے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، وہ اتنا ہمارا زر مبادلہ ضائع کرتے ہیں. اچھا، تو اگر جہاز نہ ہوتے تو وہ نہ ضائع ہوتا. قبلہ نہیں سہولت دیکھیے نا، مسلمانوں کے لیے سہولت دیکھیے پیدا وہاں کر پہ دی گئی. وہی جاتا ہے جس کو بلاوا آتا ہے. آہا، جس کو بلاوا آتا وہ تو اونٹ پہ بیٹھ کے بھی چلا جاتا. پیدل بھی جاتے ہیں لوگ. اسی جاتے تھے نا لوگ، اب ظاہر ہے اب بس بھی اب جاتے لوگوں ہیں. کی صحت نہ میرے نانا نے خود اس پہ سفر کیا، بحری جہاز پہ گئے تھے حج کرنے. نہیں اونٹ پہ بیٹھ کے. اونٹ پہ بیٹھ کے، اس سے پہلے شاید خود گیا ہو. لیکن دیکھیے سہولت، آپ کو کس نے کہا کہ آپ ماڈرن مسلمان نہیں ہو سکتے؟ آپ کو نہیں، بات یہاں پہ یہ ہے کہ جس بندے نے، ٹھیک ہے، اگر وہ کافر ہے اور اس نے مطلب 50 لاکھ مسلمانوں کے لیے کوئی سہولت کا کام کر دیا تو کیا اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ سر اجماع قیاس جو بھی کر لیجئے، اس کا دیکھیے وہ بہت سکسیسفل ہے، لیکن صرف اور صرف اس ٹینجبل دنیا کے اندر وہ اس نے دنیا کمائی ہے. آپ نے ہاتھ ضرور پکڑنا ہے اللہ میاں کا. اگر انہوں نے کسی کو بھیجا نا، آپ نے روک دینا ہے اس کو. بالکل، اگر ان کا کوئی ہاتھ ہوا تو میں ضرور پکڑوں گا. وہ ہمیں دیا گیا امپلائمنٹ لیٹر، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، ایک شک تھی کہ دا کمپنی سو اینڈ سو کین ٹرمینیٹ یو اینی ٹائم وداؤٹ شوئنگ اینی کاز، رائٹ. اب جب ہم نے اس کے اوپر سگنیچر کر دیے اور ہم کل کو نکالے گئے، اب ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. ہم تو کہاں دو بندوں کو بھی اکٹھا کر کے ہم لے وہ کے تو نہیں جا اللہ میاں سکتے. نے بھی آپ کو یہی کانٹریکٹ دیا ہوا ہے. تو میں نے تو سائن کر دیا. نہیں، اللہ میاں نے بھی آپ کو یہی کانٹریکٹ دیا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی آپ ٹرمینیٹ کیا جا سکتے ہیں. تو سر جسی طرح میں ایک کمپنی کے خلاف نہیں کھڑی ہو سکتی، اسی طرح اللہ کے خلاف میں نہیں. نے تو اس کا مطلب اللہ اور کمپنی تقریباً برابر ہی ہو گئے. حکومیت میں برابر ہو گئے نا. حکومیت وہ بھی مطلق العنان ہے، وہ چلو تھوڑے سے عنان ہو گئے. کمپنی عنان ہے، مطلب اس کے پاس کچھ نہ کچھ، لیکن وہ مطلق العنان ہے. وہ تو سب کچھ تھوڑا دیتا سا ہے فرق نا. ہو گیا. اس نے کمپنی کو وسیلہ بنایا ہے، ہمیں
نہیں قبلہ اور بات کر، قبلہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپنی بھی آپ کو کسی ٹائم بھی ٹرمینیٹ کر سکتی ہے، خدا بھی کسی ٹائم ٹرمینیٹ کر نہیں سکتا ہے. نہیں وہ تو سب سے اوپر ہے نا. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہائرارکی یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے یعنی یہاں ہائرارکی ہے. ہاں جی ہاں. بلا اچھا شبہ تو وہ مطلب اللہ کے بعد بھی ہیں کچھ لوگ. 24 جو 1,24,000 پیغمبر ہیں نہیں وہ بھی برابر نہیں وہ نہیں. تو ٹائم میں ہے نا. جی نہیں اس وقت اللہ کے بعد بھی پاورز ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. ہاں جی بالکل ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ. بالکل ہیں. بالکل اچھا بالکل ہے. میں نے جب سے یعنی ساری پاورز اس کے پاس نہیں ہیں. اس نے دیے ہیں. اب وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ وَتُذِلُّ مَن ہاں تَشَاءُ. اس کا مطلب اس نے اپنی کچھ پاورز ہاں اس نے ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں. بالکل بالکل اس نے. اور ان میں وہ دخل اندازی نہیں کرتا. دخل اندازی اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ایک وزیر اعظم دخل اندازی نہیں کرتا ایک پرنسپل کے کاموں میں، ٹھیک ہے، اس نے اسے ٹرمینیٹ کر. میرے خیال میں یہی سینیریو ہے، اس کو یہ اینالوگس کر لیں کہ خدا پھر وہ جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں، آپ کو اگر یا مجھے نوکری سے نکالا جاتا ہے پھر اس میں دخل اندازی نہیں کرتا، کہتا ہے چلو کسی کو مارا بھی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، وہ دیکھا جائے گا. وہ دیکھ لیا. وہ بعد میں اس نے وہ یوم الورود رکھا ہے نا. بندے نو جد ساڑن لگے ہاں رب نے اکھاں نوٹ لئیاں. کیا بات ہے. آنکھیں بند کر لی ہیں. آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کر لی اس نے. یہ تو نہیں مجھے پتا بندہ چل گیا تھا. لیکن جو اللہ تھا اس نے آنکھیں بند کر لی. کیا وہ روک نہیں سکتا تھا؟ وہاں پہ یہ بہت اس نے سارے چھوڑ لوگ دیا ہوا ہے بات کے لیے. نہیں وہاں پہ ویسے لوگ کافی موجود تھے. نائب تھے. نائبین تھے. نائب تھے. نہیں اس نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لی؟ اس کو شرم آ گئی کیا؟ نائب تو تھے شاید آرڈرز نہیں تھے ان کو. نہیں آنکھیں جو بند کر لیں تو اسے کیا شرم آ گئی یا ندامت ہوئی؟ جیسے وہ مولوی صاحب سے اگر ہم اسی سے کمپیئر کر لیں تو دیکھیں وہ نادم تو وہ تھے. اللہ میاں نادم تھے. جی نادم تھے. خدا کو غصہ آتا ہے، قہر و غضب کہ میرے بندے انصاف نہیں کر رہے. اچھا تو اللہ میاں ان کو میں نے سب کچھ دیا اور یہ میرے ایک بندے کو جلنے سے نہیں بچا سکے. اسے کیا معلوم نہیں تھا کہ یہ نہیں بچا سکیں گے؟ نہیں تربیت ہوئی. دیکھیے وہ آپ نے وہ سنا وہ عہد الست والی آپ نے بات سنی؟ عہد الست استغفر اللہ بات میں معذرت. عہد الست ہوتا ہے جب روحیں عالم الارواح میں جمع ہوتی ہیں تو عہد الست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روحوں کو عہد لیتا ہے. اور وہ یقیناً آپ نے تو عہد لیے ہیں اتنے سارے آپ اور سارے توڑیں. لیکن آپ نے کانٹریکٹ کی روح سے کانٹریکٹ کے کلازز کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی غلط بات نہیں ہوتی. اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اچھے پروٹوکول کسی وجہ سے ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں اور بغیر کسی وجہ سے کسی کو مار سکتے ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن عہد الست تو نائب کو میں اپنے ریپرزینٹیٹیو کو ایک پلانٹ کے اوپر بھیجنا ہوں. وہ اس پلانٹ پہ جتنی بھی چیزیں جتنی بھی حیاتیات ہیں وہ اس کی ملکیت ہے. نہیں وہ اس کی حفاظت کا ضامن ہوگا. اچھا اگر وہ اس نے ناانصافی کی اچھا اگر اس نے ناانصافی تو کی اس نے اپنے کریٹر کو شرمندہ کیا ہے. شرمندہ تو کر دیا. ہاں جی. اس کی سزا بھی ہوگی کہ جی سزا ہوگی. اب بالکل ہوگی. ہاں جی ہوگی. کب ہوگی؟ یوم الورود کا لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. یوم الورود اس دن حساب ہوگا. یہ سوال جناب محمد سے بھی کیا جاتا تھا کہ کب، تو انہوں نے کہا کہ قیامت نزدیک ہے. نہیں وہ تو ہزاروں سال سے نزدیک ہے نا جی. مطلب میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر میرے بھائی کو بہن کو قتل کر دیا جائے اور جو مقتولین ہیں وہ یہ کہیں کہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. ہاں جی تو کیا میں مان لوں گا اس بات کو؟ ماننا چاہیے. آپ مسلمان ہیں. اب ماننا چاہیے مجھے. بالکل. کانٹریکٹ سائن کیا پھر تو قتل یہاں پر ایسا کامن ہو جائے گا. کیا کامن نہیں ہے؟ نہیں پھر تو ہر پاورفل آدمی جو ہے وہ ہر جو بندہ جس کے پاس پاور نہیں ہے اس کو قتل کرتا جائے گا. ویسے اب بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں.
اچھا تو ارے آج کل تو اچھا اگر اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے تو وہ صحیح ہو رہا ہے؟ نہیں بلا شبہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اب چونکہ ہم اس ایک متھ کو لیے چل رہے ہیں کہ دیکھیے نہیں. غلط ہو رہا ہے، ہاں جی. ایک وقت آئے گا اچھا جب جب حق دھرتی باطل سے دھڑکے گی. حق باطل سے جدا ہوگا. اچھا اچھا ابھی نہیں ہے جدا؟ یعنی کہ نہیں وہ نہیں ابھی جدا نہیں، ابھی جدا نہیں ہے، نہیں ابھی جدا نہیں ہے. اگر جدا نہیں ہے اچھا تو پھر تو جزا اور سزا کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. اگر حق اور باطل ایک ہی چیز ہے. غربا اور مظلومین سب سے پہلے جو ہے ان کو ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو پھر یہ عالم اور ہے جتنا زیادہ وہ ظلم برداشت کریں گے، ہاں جی، اور جتنا زیادہ جو ہے وہ ستائے جائیں گے، اچھا تو ان کو اتنا جلدی جو ہے وہ غربا جلدی ان کو اتنا جلدی جو ہے ان کا حساب کتاب جلدی سیکنڈز میں ہوگا یا گھنٹوں میں ہوگا یا دنوں میں ہوگا. عدالت میں تو جو فیصلے ہوتے ہیں کمپیریٹیولی جلدی، کمپیریٹیولی جن کے مطلب جو مال و دولت ہماری والے ہیں عدالتیں جو ہیں وہ قتل کے فیصلے 3-4 سال تک جو چلاتی ہیں نا. کم از کم. جی جی. ہاں جی. تو وہاں 1 مہینے میں ہو جائے گا. یہاں پہ کمپیریٹیو میں کمپیریٹیولی بات کر رہی ہوں کہ ان کا نسبتاً جو ہے وہ مجھے یہ جلدی ہوگا. بتائیں کہ ان غریبوں کو خدا کو تو پتہ ہے کہ یہ تو بعد میں اس کا انجام یہ ہوگا، تو اس بیچارے کو خلق ہی پھر کیوں کیا؟ ضلالتیں برداشت کرنے کی. اسے سیدھا ہی خلق کرتا اور اٹھا کے جنت میں رکھ دیتا. بھائی خدا دیکھیں، خدا مطلق العنان، ٹھیک ہے، عالم الغیب سے مالا مال، اس نے کریٹ کیا. یہ تو آپ ایزیوم کر رہے ہیں نا. رضا حیدر میں آپ بہت ساری چیزیں ایزیوم کر رہے دیکھیے ہیں. رضا حیدر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مساکین ہیں قبلہ، ان کا جو سٹینس ہے وہ یہ ہے کہ مساکین کو یہاں پہ انہوں نے جو صعوبتیں برداشت کی ہیں، جو رنج و غم برداشت کیے ہیں، ان کا اجر یہ ملے گا کہ فوراً ان کا کیس نپٹا دیا جائے گا اور جنت میں بھیج دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، کب یہی تو سوال ہے، کب یوم حساب. نہیں تو یوم حساب دیکھیں، اگر میرا بھائی قتل ہو جاتا ہے تو مجھے مبین تو انصاف ابھی چاہیے بھائی. مجھے 1400 سال تو نہیں چاہیے اس کے لیے. جی بھائی تو اب آپ کا چلا گیا. اب دیکھیں نا، اب آپ کا یہ ٹیسٹ ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ آپ خدا کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. خدا کی ٹیسٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ. اب یہ ذرا دیکھیے کہ جب عہد الست ہوا اور آپ کو نائب بنا کے بھیجا گیا تو کہا گیا کہ یہ جگہ بھیجا گیا آپ کا ٹیسٹ کرنے کے لیے. کیسا ٹیسٹ کہ آپ ٹیسٹ یہ جو یہاں پہ ایک سوال ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ مجھے نتائج کا علم نہ ہو. دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ نتائج کا علم نہیں ٹیسٹ بہت ضروری ہے. ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا تو ڈوب گئے. کتنے لوگ ڈوبے تھے سر؟ یہ ابھی کتنے لوگ ڈوبے؟ اگر ٹیسٹ کا نتیجہ پہلے سے ہی آپ نے بنا لیا ہے، ہاں جی، تو پھر امتحان لینے کی کیا ضرورت؟ ہاں جی. اچھا آپ یا تو یہ مانیں کہ وہ مطلق العنان نہیں اور وہ عالم غیب سے واقف نہیں. عالم غیب سے بھی واقف ہے، مطلق العنان بھی ہے. بے شک اور پھر اس کے بعد وہ ٹیسٹ بھی. ٹیسٹ آپ بتائیے، آپ بچوں سے ٹیسٹ کب لیتے ہیں؟ ارے میں دیکھیے میں ارے آپ بچوں سے ٹیسٹ کیوں لیتے ہیں؟ استغفر اللہ. ان کو مزید امپروو کرنے کے لیے، ریفائن کرنے کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے. ہاں تو مجھے میرا ٹیسٹ جو ہے پھر اس کا نتیجہ جلدی ابھی نکل آنا چاہیے تاکہ میں اپنے کو امپروو کر لوں. بالکل. مجھے مزید قتل کرنے کی اجازت تو نہیں دینی چاہیے. ہاں جی. لیکن میرے خیال میں اب لمبی ہو گئی ڈسکشن، اب ہم اس کو ختم یہیں پہ کرتے ہیں. آپ لوگ جو یہ ڈسکشن دیکھ رہے ہیں اور جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے سے اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں، ہم سے کوئی گستاخیاں ہو گئی ہوں، تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کریں اور ہمیں ہدایت دیں. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ہدایت پائیں اور ہم ایک ایسی سوسائٹی پیدا کر سکیں. میرے ایمان میں یہ بات بہت اہم ہے جس میں غریب اور امیر کا، جس میں پاور اور پاور لیس لوگوں کا فرق کم سے کم ہو. اور اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بہت زیادہ
کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوں اور کہیں ایک جنت بنی ہوئی ہو. ہمیں سب کے لیے کام کرنا چاہیے اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے جن کو اللہ میاں نے اتنے مواقع نہیں دیے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر اللہ میاں نے ان کو مواقع نہیں دیے جو کہ اسے دینے چاہیے تھے تو پھر ہم تو دے دیں اس کو وہ مواقع. اجازت دیجیے. آپ کا نام؟ گلناز. گلناز کو اجازت دیجیے, اور رضا کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اور اگلے سیشن میں. مجھ خاکسار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.